اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. وہ کون سی آنکھ ہے؟ وہ یہ آنکھ تھوڑی ہے، وہ باطن کی آنکھ ہے، وہ قلب ہے. مولا متقیان مناجات جو امام کی جو مناجات ہے، مناجات امیر المومنین جو ہے، جو مسجد کوفہ کے اعمال میں ہے، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، محشر ہے. کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. جو سالم قلب لے کر آئے گا سوائے اس کے کسی کو فائدہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، قرآن کی آیت ہے. سالم قلب کیا ہے؟ روشن قلب. میرا قلب سالم ہے، یہ والا قلب نہیں ہے کہ جس کی جو ہے وہ وینز میں پرابلم ہو، سٹنٹ ڈلے ہوئے ہوں، وہ تو دنیا کا قلب ہے. اصل اندر والا قلب ہے، سالم ہے، روشن کر. یہ دو چیزیں ہیں. دوسری چیز امام فرماتے ہیں، اگر صراط سے گزرنا چاہتے ہو، صراط کیا ہے؟ پل ہے. کہاں پہ ہے؟ روز قیامت میں. کدھر سے کراس کرنا ہے؟ جہنم کے اوپر سے. صراط جہنم کے اوپر سے کراس کرنے والا پل ہے. بعض روایت کہتے ہیں کہ باریک جو ہے وہ تلوار کی دھار کے برابر باریک ہے. سب کے لیے اتنا باریک نہیں ہے. وہ جیسا اچھا عمل ہوگا اتنا بہترین برج ہوگا، گزر جاؤ گے. کون سی چیز؟ امام فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو تمہیں صراط سے گزارے گی؟ صدقہ. امام فرماتے ہیں صدقہ دو، صدقہ دیا کرو، یہ صراط سے تمہیں گزارے گا، صراط کراس کروائے گا تمہیں. تیسری چیز اس حدیث کے اندر، اگر تم چاہتے ہو تمہارے چہرے پر نور آئے تو تہجد پڑھا کرو. تہجد پڑھو. بہت ساری اور حدیثیں ہیں. سب کا تعلق باطن سے ہے، باطن سے. باقی سارے کام آپ خود کرتے ہیں، اچھی پڑھائی کریں، پروفیشن کریں، جاب کریں، بزنس کریں، سب کریں، لیکن اپنے آپ کو اندر سے صاف. یہ نہیں ہوگا حل من ناصر ینصرنا کی صدا نہیں آئے گی، اور آ گئی تو لبیک نہیں کہہ پائیں گے. اصل تو لبیک کہنا ہے، آواز تو انشاءاللہ کہ آئے گی، سب کو آئے گی. انا بقیت اللہ. امام کعبے کی دیوار سے لگ کے کیا کہیں گے؟ یا ایھا العالم انا بقیت اللہ، میں ہوں اللہ کا باقی. اس تک پہنچنے کے لیے اذان محترم باطن کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے رشتوں کو، اپنی چیزوں کو. ہر انسان تنہا وجود ہے، وجود. باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اولاد نماز پڑھتی ہے تو مجھے ضرورت نہیں. نا، اس کا اپنا حساب ہے. بے شک باپ ہے، اچھی تربیت کرے، سارے کام اس کے اپنے ہیں. ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں گھر کے کام کرتی ہوں تو میں عبادت نہیں کرتی. نا، یقیناً وہ بھی عبادت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خدمت کر رہی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے، لیکن بندگی اپنی جگہ پر ہے، وہ سب کو کرنی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اگر کسی پیرامیٹر میں ڈیفائن کریں تو ہماری بندگی کا پارا کتنا بلند ہے. 24 گھنٹے میں آپ، بڑا ایزی ہے اسٹیٹسٹکس، 24 گھنٹے میں حساب لگا لیں، ہر گھنٹے کے حساب سے اس گھنٹے میں میری بندگی کتنی تھی. بندگی یعنی خدا کا بندہ. خدا کا بندہ تھا، شیطان کا بندہ تھا، خواہشات کا بندہ تھا. کس کا بندہ ہوں میں؟ خود پتہ چل جائے گا. انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، ہر گھنٹہ ٹیسٹ کرے، ہر گھنٹے میں، پورے دن میں دیکھ لے 24 گھنٹے میں کتنا خدا کا بندہ تھا. میں پتہ چل جائے گا دن میں اللہ کا بندہ تھا یا شیطان کا بندہ تھا. بہت آسان ہے یہ اذان محترم. اب اس کو انسان اپنے آپ کو دیکھ لے. باوضو رہنا ہر وقت رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، مادی میں بھی اور مانوی میں بھی، گناہوں سے بھی بچاتا ہے. اب اگر انسان باوضو ہو اور سو جائے تو
تو جتنی دیر وہ سویا ہے وہ ٹائم اس کا عبادت میں گزر رہا ہے. لیکن ہمیں یوز ٹو ہو، عادت ہو وضو کرنے کی، حالانکہ وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. دائم الوضو رہنا مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے. مومن ہر وقت وضو کے اندر ہے، جہاں وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا جا کے. وہ اس سے ریفلیکشن ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو شیلڈ دے رہے ہیں. شیلڈ کس سے؟ نفس کی خواہشات. جیسے روزے کی حالت میں اگر کوئی گناہ آ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ بھائی روزے، اپنے آپ کو، کوئی آپ کو نہیں کہتا، آپ خود کہتے ہو میں روزے سے ہوں دور. تو اگر وضو میں ہو انسان تو وضو انسان کو احساس نہیں دلائے گا کہ بھائی میں وضو سے ہوں، میری زبان سے غلط بات نکلنی نہیں چاہیے، میری آنکھوں کو غلط دیکھنا نہیں چاہیے. ایک وضو انسان کو مضبوط بنا سکتا ہے. آسان ہے، دین آسان ہے، ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا. آسان ہے. اپنی عام زندگی کے حساب سے خدا کی طرف بڑھے. کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تسبیح ہاتھ پکڑیں، سجدوں میں بیٹھ جائیں. ہمارے بزرگ تھے، ہم نئے نئے جب تبدیل ہوئے تو ہم نے ہاتھ میں وہ تسبیح رکھ لی، وہ ٹک ٹک والی. ابھی تو ڈیجیٹل آ گئی ہے نا، پہلے وہ ٹک ٹک تھی، وہ ہزاروں میں گھومتی تھی. تو ہمیں بڑا شوق تھا نیا نیا ذکر کرنے کا، تو ہم ہر وقت لے کے وہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے. بزرگ نے دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ڈائریکٹ، انہوں نے انڈائریکٹ کہا ذکر ایسا کرو چاہے ایک ہی دفعہ کرو مگر تمہارے وجود میں جذب ہو جائے. ابھی انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور دھیان ہے ہی نہیں. ذکر تو توجہ کے ساتھ ذکر ہے، اور ایسا ذکر خدا نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ رسول خدا جب معراج پہ گئے تو پروردگار نے رسول خدا سے کہا اے احمد میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں اسے ایسا ذکر دیتا ہوں جو باقی تمام ذکروں کو بھلا دیتا ہے. ذکر انسان کے وجود کو اور بہترین ذکر اجزان محترم صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل اللہم صلی علی محمد.